बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टैलेनॉर। पीएसएल का आज अहम दिन यूं था कि आज पीएसएल की अब तक की दो कामयाब तरीन टीमों के दरमियान मैच होना था। इन दोनों टीम्स ने आज से पहले 5 मैचेस खेले थे और सिर्फ 1 मैच हारा था। यानी कि मैं बात कर रहा हूं पेशावर की और मुल्तान की। और फिर हुआ क्या, जरा आपको ये दिखाते हैं। पेशावर ने पहले बैटिंग की और अच्छा स्कोर सेट किया, तकरीबन 200 का। मेंडिस ने 68 बनाए 40 गेंदों पर, हारिस ने 17 गेंदों पर 38 और बाबर आजम ने 18 रन बनाए। 20 गेंदों का सहारा लिया इन 18 रन के लिए। बहरहाल टीम 196 रन बनाने में कामयाब हो गई। बाद में जब मुल्तान ने बैटिंग का आगाज किया तो आप देख रहे हैं कोई भी बहुत बड़ा सिंगल स्कोर आपको नजर नहीं आ रहा। शाह मसूद 35 रन और बाकी आपके स्कोर आपके सामने हैं। और अब आखिर में आके लगा कि शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो जाए, लेकिन दूसरा सेकंड लास्ट ओवर और लास्ट ओवर में जबरदस्त अंदाज से पेशावर के बॉलर्स ने रन्स को कंटेन किया और बहरहाल पेशावर ज़ल्मी ने बाआसानी आखिर में 24 रन से मुल्तान सुल्तान को हरा दिया और यूं ना सिर्फ ये कि आज का मैच जीत लिया, बल्कि इस पीएसएल 11 की अब तक की कामयाब तरीन टीम का नाम हो गया है पेशावर ज़ल्मी। अगर हम पॉइंट टेबल पे देखें, राइट ऑन द टॉप, 6 मैचेस खेले हैं, आधे से ज्यादा टूर्नामेंट खेल लिया है पेशावर ने और उसमें से 5 जीते हैं, सिर्फ 1 हारा है। हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या पोटेंशियली हम कह सकते हैं कि क्वालिफाई कर लिया है पेशावर ने, या अगर नहीं भी किया तो अब मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको क्वालिफाई ना करने के लिए। वर्चुअली क्वालिफाई कर ही लिया, ये कहना ठीक हो गया नहीं। मुल्तान ने 6 में से 4 जीते हैं और इस्लामाबाद ने 6 में से 3 जीते हैं। तो पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद तीनों टीमों ने 6-6 मैच खेल लिए हैं। एक ने 5, एक ने 4, एक में 3 मैच जीते हैं। कराची और कोयटा ने 5 मैच खेले, कराची ने 3 जीते, कोयटा ने 2 और बाकी भी आपके सामने है। पिंडी सबसे आखिर में 5 मैच खेले हैं और 5 मैच हार दिए हैं पिंडी ने। क्या इस पे क्या तालियां बजा रहे भाई? तो कंसिस्टेंसी पे तालियां। अच्छा, मुस्तकिल मिजाजी, ये बात बहरहाल ठीक है। बासित भाई, ये क्या कहिएगा भाई, पेशावर की टीम तो मतलब कमाल ही कर रही है इस टूर्नामेंट में। ऑन टॉप जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान, बड़े नाम, बड़ी टीम जिस तरह हराया है, हाँ बहुत जबरदस्त। बातें बहुत हैं, आपका प्रोग्राम का टाइम छोटा रह जाएगा। मोटी मोटी बातें। जी। मेंडिस की परफॉर्म, तीसरा कंसेक्टिव 50 है उसका, जिस वे में वो खेल रहा है टू गुड है। नाहिद राना ने जिस पेस से बॉलिंग करी, टू गुड। और सुफियान मुकीम, ये वो बच्चा है जो परफॉर्मेंस करता है और टीम में नहीं आता। 1 ओवर में 2 आउट करके उसने मैच का पांसा पलट दिया। सही बात है। अब मेरे ख्याल है जो भी हमारे सिलेक्टर्स देख रहे हैं उनके से रिक्वेस्ट है इस बच्चे से ज्यादती ना करें, पे नजर करें। डिजर्व करता है टीम में आने के लिए। बाबर की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? ग्रेट कैप्टनसी, वेरी गुड कैप्टन। नाहिद राना को यूटिलाइज करा ना, चाहता तो पावर प्ले में भी लिया था, लेकिन उसने एक सोच थी कि मैं इसको इस टाइम पे लाऊंगा और उसने पे भी करा। और नाहिद ने कमाल किया, मतलब रन रोके बड़े अहम तरीन मौके पे। सबसे बड़ी बात, 2 चाचा, एक मुल्तान से, एक इधर से, वो इधर से ये पिशावर वाला चाचा जीता। आपको आज की नाहिद की परफॉर्मेंस कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से थोड़ी और बेहतर हो सकती थी अगर वो प्रैक्टिस पे नेट पे ज्यादा टाइम लगाए। हाँ अच्छा, नाहिद राना ठीक है। ये किस टीम से खेल रहे थे? अपनी टीम से खेल रहे थे वो, अपनी टीम से खेला। ठीक है भाई, क्या कहेंगे यार कामरान भाई, ये पेशावर ज़ल्मी ने, यानी आज ये था कि अब तक की 2 कामयाब तरीन टीमों का मैच था, लेकिन आखिर में तो लगा कि ठीक है, बीच में मैच में इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हुए, लेकिन 1 साइडेड कॉन्टेस्ट कर दिया, 24 रन से जीत गई पेशावर। बिल्कुल ऐसे थ्रू आउट टूर्नामेंट में ऐसे ही खेल रही है, किसी टीम को करीब नहीं लगने दे रहे। ये टूर्नामेंट की दूसरी बेस्ट टीम थी, इनको भी बड़ी आसानी के साथ जीत लिया। फुल क्रेडिट देना चाहिए मेंडिस को, जैसे वो खेल रहा है, जबरदस्त फॉर्म में है और लंबा खेल रहा है, टीम को एक निकाल के लिए जाता है प्रेशर से और रन्स कर रहा है। इससे अच्छी चीज क्या? फिर दूसरी सुफियान नाहिद राना की बॉलिंग, ये बहुत जबरदस्त। और मुल्तान में एक भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई 50+ की, वरना शायद निकलता कुछ। बिल्कुल, वो सुफियान ने 1 ओवर में जो 2 आउट किए ना, वहां पे बैकफुट पे चले गए हैं। 30, 35, 25 पे आउट हो रहे। एक 70-80 होता तो शायद रन चेज हो जाते, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि PSL 11 की
टीम ये चैंपियन, पेशावर एक अलग ही मोड में इससे अच्छा मौका नहीं है पेशावर के बाद चैंपियन। आपको लगता है वर्चुअली तो क्वालिफाई, यानी अब बहुत ही कोई मतलब अजीब ही काम हो जाए तो पेशावर आगे नहीं जाएगा, वरना तो जाना ही है, जाहिर है पेशावर। हम इस तरह से देखते हैं पॉइंट्स टेबल पे 4 या 5 टीमें ऐसी हैं जो 11-12 पॉइंट्स तक पहुंच सकती हैं। सही है। तो कल का मैच जो कोयटा ग्लेडिएटर्स है, अगर ज़ल्मी जीत गई तो वो थ्रू फिर हो तो जाएगी, पक्का फाइनल में, पक्का फाइनल। लेकिन वर्चुअली अभी भी लग रहा है कि उन्होंने अपना स्पॉट बुक कर लिया है। बड़ी स्ट्रांग टीम लग रही है, लेकिन अब उन्हें जब दोनों बांग्लादेशी बॉलर चले जाएंगे कल, शरीफुल और नाहिद राना, तो पता चलेगा कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग कैसी है। अभी तक सुफियान मुकीम आउटस्टैंडिंग, उस लड़के का चैंपियंस ट्रॉफी सेलेक्टर्स ने नहीं उसे सेलेक्ट किया, उसे T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं किया, वो बार बार दरवाजे खटखटा रहा है, बल्कि अब तो लात मार के धक्का दे के दरवाजा तोड़ दिया कि मुझे अब ICC इवेंट में जरूर लेना। 4 मैचों में लगातार 3+ विकेट कंसेक्यूटिव, कराची में सारी की सारी विकेटें उसने कराची में ली हैं। और एक वक्त तक 15 ओवर के बाद तक पेशावर और मुल्तान तकरीबन बराबर थे। आखिरी के ओवर्स में आके, आखिरी ओवर्स में 2, 5, वो सेकंड लास्ट ओवर तो मैं देख के हैरान था, मतलब और बाबर ने कप्तानी बहुत अच्छी की कि जाके इफ्तिखार को कहा कि मुझे शान की विकेट चाहिए और 16वें ओवर की पहली गेंद पे। क्या बात है। हाँ। और एक उस वक्त पड़ेगा, देखेंगे कि जब ये दोनों लड़के चले जाएंगे, वही जो, हाँ, उसके बाद फिर जरा और मैच, लेकिन इफ्तिखार को भी क्रेडिट देना चाहिए। जी, जब से कराची आउट करता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जो अभी हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन पता तब लगेगा जब ये दोनों बांग्लादेशी बॉलर जब चले जाएंगे। बता, अभी यही बात बोली है इन्होंने, अभी एग्जैक्टली यही बात बोली है, सुन लिया हम सबने। सेम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपका भी ये ख्याल था, ठीक है। साथ साथ कराची किंग्स का मैं जरा दिखाना चाहता हूँ। कराची किंग्स जिसने आगाज बहुत अच्छा किया, पहला मैच जीता, दूसरा जीता, तो एक स्टेज था जब कराची किंग वाहिद नाकाबिल शिकस्त टीम थी, 3 में से 3 मैच जीती, फिर अगले 2 हार गई। सलमान इकबाल साहब जो कि ओनर है कराची किंग्स के, उन्होंने जरा टीम के बारे में, जिसमें जैम्पा और सबकी बात की है, कुछ टीम प्लेयर्स की, क्या कहा है जरा दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलियंस हमारे साथ खेल चुके हैं पहले। नोवारा वाज माय कैप्टन लास्ट ईयर, दिस ईयर कैप्टन। ज़ैम्पा इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है टीम के अंदर कि टीम की बॉन्डिंग होनी चाहिए। ज़ैम्पा इज अ पर्सन हु इज कंप्लीटली, वो जैसे आया ऐसा लगता है कि कराची से बहुत सरसे से खेल रहा है। मोइन अली को देखें आप, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन राइट नाउ वी हैव। जो थे कहते का दाम नहीं है, पूरा शहर थोड़ा पीछे। हमें मिडिल ऑर्डर को अपना और मजबूत करना था, तो इसलिए आजम को हमने दिमाग में रखा था कि आजम को हमें, आजम ऐसा प्लेयर है कि चल गया, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। ये वाला किंग कर पिन बल्ला खड़े खड़े आजम करे स्विंग। लास्ट कप जीते थे हम लोग तो कोविड था, स्टेडियम खाली थी। लोग अक्सर ये कहते हैं कि स्टेडियम खाली होगा तो कराची किंग जीत जाएगा। देखिए इंशाल्लाह इस वक्त अच्छा कर रहे हैं। वी हैव टू बी देयर। इनको पता है कि अपना काम छोड़ के टीम के साथ है, रात को भी है, दिन को भी है, मैच में भी आ रहे हैं, उससे मोटिवेशन बहुत हाई होती है प्लेयर्स। I think he's got a future with one of top quality run chase. Karachi Kings have won another one. 3 साल मैंने कहा कि टीम मैं नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन मेकिंग द टीम। मेरे प्रोफेशनल टीम बना है, वी डिड वेरी बैड। उसके बाद मैं कहा नहीं, आई वांट टू गो बैक इनटू माय ड्राइविंग सीट, और मैंने फिर टीम के अंदर इन्वॉल्वमेंट ले ली। सो बासित भाई क्या कहिएगा कराची किंग्स के बारे में, यानी कि क्योंकि एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस से अब तक, या आप कहेंगे नहीं पिछले 2, क्योंकि 3 बहुत अच्छे खेले, फिर 2 वन साइडेड। शुरू के 3 मैच तो नो डाउट बहुत अच्छा खेले, लेकिन जैसे ही अपने सिटी में आबाई शहर में आए हैं तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है। वार्नर नहीं खिला एक मैच। जंपा के लिए जिस तरह सलमान भाई ने कहा, टू गुड है वो। बाकी अनफॉर्चुनेटली 2 लड़के जो दुबई वाले हैं वो कल वापस जा रहे हैं, वसीम और खुजैमा। हाँ यूएई के ना, तो वो उनकी रिप्लेस, लेकिन उन्होंने फिर वापस आना है ना, मेरा ख्याल है। कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा, ओके, क्योंकि मैंने पहले खबर पड़ी थी कि वो पहले चले गए थे फिर आ गए थे। हाँ, ओके, अब जो जा रहे हैं तो नहीं आएंगे। हाँ, ओके, उनका कोई टूर्नामेंट है, सही है। ये दोनों प्लेयर, मतलब एक वसीम खेल रहा था, अभी देखेंगे क्या मतलब बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस लाहौर में दी है उसके बिल्कुल अपोजिट कराची में दी है। हाँ, ठीक है। साथ साथ अभी अब से कुछ देर पहले की ये खबर है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब भी आज कराची आए हुए थे, उन्होंने भी स्टेडियम में मैच देखे, और अब खुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑन रिकॉर्ड वजीर आजम पाकिस्तान से एक दरखास्त की है PSL से मुतालिक। दिखा सकते हैं मगर, तो जरा दिखा भी देंगे उन्होंने क्या। अच्छा, अभी दिखा नहीं थे, लेकिन वैसे बताए थे कि उन्होंने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि फैंस को स्टेडियम आने की इजाजत दी जाए, और मौजूदा सूरत को देखते हुए फैसले कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भारत जैसे हालात नहीं है, ये चेयरमैन PCB का कहना है। आप कह भी रहे थे कि प्लेऑफ्स में उम्मीद है कि बल्कि अब तो ये उम्मीद हो गई कि 21 तारीख से जब दोनों शहरों में लाहौर और कराची में होंगे साइमल्टेनियसली, तो क्राउड आने की यानी कराची में भी क्राउड वाला मैच हो जाएगा, इसका इम्कान हो गया है। राइट, लेट्स सी के क्या बनता है। इससे पहले कि हमारी आज की मेहमान का हम तारुफ कराएं, जो कि बहुत जबरदस्त
कॉलीग कह लें और पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त मुतारिक पॉलिटिशियन तो हैं ही, लेकिन इससे पहले सर नाराज ना हो जाए तो मैं सर का तारुफ करा दूं। और ये प्रोग्राम जारी है और हमारे आज के मेहमान हैं मरवत साहब, शेख मरवत साहब। सर वालेकुम, क्या हाल है वसीम? मैं ठीक, आप ठीक हैं? ठीक हो? हाँ जी खैरियत से हो? जी, मैं आप खैरियत से हैं? मैं तो आपको नहीं मानता हूँ। अभी आपको इससे निकलना चाहिए कि आप हर चीज में कहते हैं मैं ये भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। हर किसी से हर वक्त तो नाराज नहीं रहा जा सकता। बात ठीक है तुम्हारी, मैं अब कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताएं, मुल्की सियासत एक तरफ है, क्रिकेट एक तरफ, आप खुद को कहाँ देखते हैं? यार आप जगह छोड़ोगे तो हम अपने आप को देखेंगे ना। मैंने तो अच्छा मतलब जंगे हो रही हो, आप टेलीविजन पर हो, अमन हो आप हो, क्रिकेट हो आप हो, बल्कि और तो और आप अपना प्रोग्राम कर रहे होते हो, तो पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो तब भी आप हो। सर तो काम आपको अप्रिशिएट करना चाहिए सर के काम करो। बल्कि मैं आपको बताऊं बासी साहब, हाँ। कि परसों इनके मोहल्ले में झगड़ा हुआ दो लोगों का कि गफ्फार भाई ने शबीर भाई को थप्पड़ मारा। हाँ। उधर से लाइव हो गए। अरे हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। सर वो होता है, लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप सियासत में नहीं हो। क्या नहीं हो? आप सियासत में नहीं हो। अगर आप सियासत में होते तो MQ में आप होते, पीपल्स पार्टी में आप, सारी पार्टी में तो नहीं हो सकता ना। PI में आप, नहीं मैं एक ही पार्टी में होता, लेकिन मैं होऊंगा ही कभी। लेकिन वेरी एनर्जेटिक। नहीं, हमारे आज के जो मेहमान है वो जरूर सियासत से हैं। अच्छा। हाँ, और बड़े तवील अरसे से हैं। और मैंने यानी कॉलीग यूं कहा कि वैसे ज़ाहिर है सियासत एक अलग शोबा है और हमारा शोबा अलग है, लेकिन ये कि हमने एक बहुत, बल्कि मुझे सर याद है वो 11th आवर जब हमने बिल्कुल शुरू किया था ना, जब बाकायदा स्टार्ट भी नहीं किया था, तब जो है वो हमने इनको रिक्वेस्ट की थी और हमारे शो में आई थी, तब इन्होंने मुझसे ये पेशगोई की थी, प्रेडिक्शन की थी कि आप इस फील्ड में आएंगे करंट अफेयर्स वाले और आप कुछ नाम बनाएंगे। तो मैं बनाया, वो तो कोशिश कर रहे हैं बनाने वाले, लेकिन इन्होंने, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि प्रेडिक्शन पूरी हुई, इन्होंने ये जरूर कहा। सो हमारे आज की मेहमान है और मैंने कॉलीग इसलिए भी कहा कि हमारा जाती बड़ा एहतराम का इनसे ताल्लुक है, आप सब लोग इनको जानते हैं। और जाहिर है जब भी कोई सियासी शख्सियत आती है तो मैं बात कहता हूँ कि आप उनकी राय से इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों को सियासत में और होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शर्मिला साहबा हमारे साथ हैं। शर्मिला फारूकी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ वसीम, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल आपके इस, बल्कि भी आपने ट्वीट किया, मैंने देखा कि माय फेवरेट सेट फ्रॉम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ट्वीट। और आप यकीन करें, हाँ। ये शायद वाहिद शो है जिसके लिए मैं रात को 11 बजे जागूं, वरना आपके शो मैं 10 बजे सो जाती हूँ। क्या बात है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हर साल जब मैं आती हूँ तो आप में ज्यादा जोश नजर आता है। जिस तरह अभी आपने एंट्री दी है, वाह जी कमाल हो गया। क्या बात है। बस आप दुआ करें अल्लाह ताला बस खैर खैरियत से मामला चलाए रखें। आपको याद है ना, अभी आपने दोहराया भी इस बात को, मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज वी गो बैक अ लॉन्ग वे, लाइक 15-18 years बैक आई गेस। उस प्रोग्राम के ब्रेक में मैंने आपको कहा था, यू विल गो वेरी फार। आई रिमेम्बर। और आप देखें PSL हो, रमजान ट्रांसमिशन हो, 11th आवर हो, देखो बदामी है। नहीं अच्छा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरह मैम ने कहा कि अभी चूंकि मेरी तारीफ हो गई ना, अब कोई ऐसी बात इन्होंने करनी जरूर है कि जिसमें मेरी ये एंटी क्लाइमेक्स हो जाए। पता है मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। नहीं मुझे, अच्छा आप तारीफ के नाम पे भी कोई ऐसा करेंगे कि अभी यानी 30 सेकंड तक मेरी तारीफ का असर कायम नहीं रहने देते आप इस सेट। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैम जैसे कह रही हैं कि वो शो के लिए 11 बजे तक जागती हैं। जी जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम भी इस शो के लिए 11 बजे तक जागते हैं। तो आपका तो रोज काम है ना ये, मतलब आपने तो आना ही है ना। आप तो बाउंड है ना। अच्छा सॉरी। माशाल्लाह आपने इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन की है और एक्यूरेट हुई है। तो इस शहर के बारे में भी कोई प्रेडिक्शन कर दें, क्योंकि नॉर्मल शहर पहाड़ी इलाका बन गया है। आप क्या प्रेडिक्शन चाह रहे हैं, क्या करें? मतलब कब इंशाल्लाह हमारा शहर है तो ये कैसे अच्छा होगा? शहर ये रोड तो नहीं बनता, ये आप वाला तो नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है पूरा शहर भी जब बन जाएगा ना, अगर एक सड़क रहेगी तो ये वाली होगी। ये भाई के बाहर इतने खड्डे, थोड़ी देर में अंडरपास बन जाएगा, है ना? वसीम, ये सड़क नहीं बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी ना, सब बन जाएंगे। ये वाली सड़क नहीं बनेगी, नहीं आप लोगों ने भी नहीं बनानी है। ये हमने तो आप, लेकिन हम इसके इतने आदी हैं, अगर ये बन भी गई मैं खुद तोड़ूंगा। अजीब लगना शुरू हो जाएगा कि ये क्या हो गया। हम बना लेंगे, मतलब अब हम हुकूमत में बैठे तो हम बना लेते, मतलब तो क्या? ये सड़क हम बनाते हैं फिर ही सड़क ऐसी हो जाती है। कौन किसकी बददुआ है सड़क को? क्या है अब क्या करें? अब तो कराची में बारिशें ऐसी हो रही हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपका आजकल कराची किंग्स भी ऐसे ही खेल रहे हैं जैसे कराची की बारिशें। यानी कि अनप्रेडिक्टेबल। सही है। तो अब ये है कि जो आपको वैसे पता है आबिद शेर अली साहब, जिनसे एक जमाने में बड़ी आपकी, अब तो खैर जरा मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जरा
आपस में शीर और शक्कर हुए शीर और शक्कर हो गए. बल्कि आपने, ورنہ کیا آپ کے لیڈر تو کچھ اور لفظ بھی استعمال کرتے تھے کہ وہ میرے لیڈر اور میں جو لفظ استعمال کر سکتے وہ چلتے کہہ نہیں سکتے. نہیں, انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے وعدہ, ویسے عابد بھائی میں نے آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانا ہے, وہ جب آئے لاہور سے اس شو میں 8-10 مہینے پہلے, تو انہوں نے کہا یار یہ کیا حال ہے, میں تو حیران ہوں. اور انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اب جب اپنے ترقیاتی فنڈ ملیں گے نا تو میں یہ والی سڑک اپنے پیسوں سے ترقیاتی فنڈ سے بناؤں گا. اب مل گئے, تو اب مل گئے, جاری ہو گئے فنڈ. آپ شیر علی صاحب, آپ سے ہم ذرا آن ایئر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا مہربانی کریں اپنے وعدے پہ عمل کریں. وعدہ کیا تھا, ہاں وعدہ کیا تھا آن ایئر, انہوں نے وعدہ کیا. مشکل ہے تھوڑا سا. اچھا یار جو بھی آتا ہے وعدہ کرتا ہے کہ سڑک بناؤں گا. باسط بھائی نے بھی بلا وجہ کر دیا تھا کہ بنواؤں گا, کیونکہ ایک ریل پڑ گئی ہے نا, ہر کوئی باتیں کر رہے. ویسے پی ایس ایل میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, کون سی ٹیم اس دفعہ ٹورنامنٹ جیتے گی, آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی تھنک پشاور زلمی. پشاور زلمی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار ٹھیک ہے, اوکے. سیاست کی باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں, تھوڑی سی ذرا ادھر ادھر کی بات کر لیتے ہیں, پھر ذرا گیمز کی طرف آتے ہیں. تو میں کچھ معصومانہ کچھ فل ان دا بلینکس کی جانب. اچھا اب یہ والا کام بھی آپ, میں نے کہا اکثر نہیں بجاتے نا. ٹھیک ہے ٹھیک, اوکے. یہ کوئی ایسی فل ان دا بلینکس ہیں بھائی کوئی, ٹھیک ہے جی. یہ عادی بھائی مجھے لکھ کے دیتے ہیں جو کہ کانٹینٹ ڈائریکٹر ہے نا ہمارے. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے شوہر ڈیش ہیں, ایکسٹرا اسمارٹ ہے, ایکسٹرا اسمارٹ ہیں. کبھی کبھی جو لگتا ہے کہ میں خود ڈیش ہوں, سپر اسمارٹ ہوں. او ہو تو ایکسٹرا اسمارٹ اور سپر اسمارٹ زیادہ کس کی چل رہی ہے, ایکسٹرا اسمارٹ کی یا سپر اسمارٹ کی؟ ایکسٹرا اسمارٹ. ایکسٹرا اسمارٹ کی چل رہی ہے, ایکسٹرا اسمارٹ کی چلتی ہے وسیم. سپر اسمارٹ تو بس کہنے کو ہی ہوتا ہے. بس پرسپشن میرا کچھ اس معاشرے میں ایکسٹرا اسمارٹ کی چلنی ہوتی ہے, ایکسٹرا اسمارٹ کی چلتی ہے. صحیح ہے. سیاست چھوڑ سکتی ہوں لیکن ڈیش نہیں چھوڑ سکتی. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اگر بتانی ہو تو فوراً آپ کے ذہن, نہیں تو فوراً ذہن میں وہ نہیں, اس کے بعد جو آیا ذہن میں بتا دیں. ہاں سیاست چھوڑ سکتی ہوں لیکن ڈرامے دیکھنا نہیں چھوڑ سکتی. اچھا اوکے. کامران بھائی, کامران اکمل صاحب, آپ کا ڈپارٹمنٹ. کامران اکمل صاحب نے اتنے میچ نہیں دیکھے جتنے ڈرامے دیکھے ہیں, پتا ہے آپ کو. جی جی کمال بھائی. جو ایکٹریس کا نام آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں نا, ایسے یہ میری کر رہے ہیں. کامل بھائی جو ہیں وہ اتنے ڈرامے دیکھ رہے ہیں کہ اکثر ٹی وی میں سے آواز آ جاتی کیا دیکھ رہے ہیں. بس کرو بھائی, بس کرو. تو آپ کا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے ویسے اب تک جو آپ نے دیکھا ہو؟ بہت سارے ہوں گے لیکن ابھی تو ہر کسی کا فیوریٹ ڈرامہ میری زندگی ہے تو ہے. اوکے. لیکن آج کل ایک بڑا اچھا ڈرامہ چل رہا ہے وچ از ویری کلوز ٹو ریالٹی, ڈاکٹر بہو. اوکے. اور آپ کی فیوریٹ اداکارہ کون سی ہے ڈراماز میں؟ میری فیوریٹ اداکارہ درفش شاہ ہے. اوکے کیا بات ہے, ٹھیک ہے. ویری گڈ ایکٹر. ڈراموں کی بات ہو رہی ہے تو اگلا ہے ایم کیو ایم کے لیے, نہیں مطلب یہ اتفاق سے نہیں یہ مطلب ایم کیو ایم کے لیے ایک ہی لفظ کہوں گی, ڈیش. کیوں میرے ساتھی میرے کولیگز ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اب کیوں میرا نہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک لفظ کہوں گی کہ بہترین جماعت ہے دنیا کی, یہ کہتے ہیں. تعریف کر دیں. آپ کہتے ہیں کوئی اس سے اچھی جماعت ہی کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سب سے پرامن جماعت ہے دنیا کی, یہ کہتے ہیں. یہ آپ کے معصومانہ سوال ہر سال مجھے کسی نہ کسی چکر میں پھنسا دیتے ہیں. ہر سال اس ایپیسوڈ کے بعد ایک اور ایپیسوڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ نا. ہاں آپ کو اچھا کہتے ہیں, میں نے تو مجبور, میں آپ کے منہ میں الفاظ پھر ڈالوں کے لیے ایک لفظ کہوں گی, ڈیش. ایم کیو ایم ایک اچھا ہاں یہی کہہ دیا آپ نے. جی دل کچھ اور کہہ رہا ہے, ذہن کچھ اور کہہ رہا ہے. ہاں لیکن آنکھیں سب بتا رہی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. امن پسند جماعت ایم کیو ایم اب ایک ختم ہوتی ہوئی جماعت ہے. اچھا ختم ہوتی ہوئی جماعت ہے, ٹھیک ہو گیا. ابھی سندھ میں گورنر چینج ہوئے ہیں تو کامران ٹسوری ڈیش تھے, نہال ہاشمی ڈیش ہیں. اس کا دو جواب نہیں بھی دو تو یہ ٹھیک ہے. کیا ہو گیا, جواب آئے گا ابھی سر, کیا ہو گیا. ہاں کامران ٹسوری بھی مناسب تھے اور نہال ہاشمی بھی مناسب ہیں. زیادہ مناسب کون لگا آپ کو ویسے؟ نہال ہاشمی. نہال ہاشمی. وجہ ہی از مور پولیٹیکل, بہت پرانے سیاسی ورکر. لیکن گورنر کو تو نان پولیٹیکل ہونا چاہیے نا. نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس پوسٹ کے اوپر پولیٹیکل لوگ ہی لگتے ہیں نا. لیکن نہال ہاشمی بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں پی ایم ایل این کے. ٹھیک ہے. آخری, کراچی میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے ڈیش. یہ بات تو ہے. جیسے پیرس میں رہنا ہے. جیسے پیرس میں رہنا, کہ تالیاں ہونی چاہیے, بات ہے میرا خیال. دیکھیں جہاں آپ کا گھر ہوتا ہے نا, ہاں جو آپ کا ملک ہوتا ہے, جہاں جو آپ کی شناخت ہوتی ہے,
تو آپ کہیں بھی رہیں گے جہاں گھر ہے وہاں جنت ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو بس میرا خیال ہے اس کے بعد تو اگر اب میں پھر بھی کوئی اور سوال پوچھوں تو مجھ پہ حیرانگی ہوگی آپ لوگوں کو, ہے نا. تو پیرس نہیں جانا چاہیے. تو اچھا, سو یہ کہ آپ کا فیوریٹ شعر ڈیش, آپ نے کوئی بھی شعر جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو, پھر یہ عوام فیصلہ کرے گی. یہ لوگ بھی ایک دو شعر سنائیں گے, شاہد بھائی سے بھی آج شعر سنائیں گے بھائی, تو شاہد بھی سنائے گا. عوام فیصلہ کرے گی کس کا شعر ان کو اچھا لگا. اچھا, ہاں, ایک شعر مجھے بہت پسند. اچھا, ارشاد 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 ارشاد. ہمت التجا نہیں باقی, ہمت التجا نہیں باقی, ضبط کا حوصلہ نہیں باقی, ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے, ورنہ اس جہاں میں کیا نہیں, ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی. کیا بات ہے, واہ واہ. ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی. اتنا سیریس مجھ نہیں بناؤ, ابھی آپ نے جو شعر سنانا ہے وہ اتنا کوئی فارغ سنانا ہے کہ سارے اچھے ماحول کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. آپ اپنا فارغ شعر سنائیں تاکہ میں ڈھنگ کا شعر شاہد بھائی تو سنوں پہ. مہمانوں کے سامنے ہمیں ذلیل کرنا غلہ بن چکا ہے. نہیں, آپ ہمیشہ تو جا رہا تھا میں آ رہا تھا, واہ واہ, اس طرح کے شعر سناتے ہو نا آپ نے کون سے کوئی عربی اور فارسی گاڑنی ہے یہاں پہ, سنا دیں بھائی. فارسی کی بات کی اور میرے منہ پہ چپیڑ اگر مار ہی دیا تو آج کا شعر فارسی میں سنانا پسند کروں گا. جی, آج کا شعر فارسی میں سنانا پسند. کون سنائے گا؟ میں ہی سناؤں گا فارسی میں. جی جی جی. اچھا, آپ ذرا سنا, چلو ٹھیک ہے, سنا دو. ٹھیک ہے, شرمیلا نے بھی آپ کے 500 شعر سنے, میں نے بھی سنا. میں پتا ہے کہ آپ جو آدمی اردو کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں وہ فارسی کیا ہی سنائے گا. چلے خیر, سنائے. جی جی, عرض کیا ہے. جی جی جی, ارشاد ارشاد. فست بارہ دیدہ کے نور رے ندیدت, جی یہ دیدہ باراز بری نذیرت. اس میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تھپڑ تو مار دیتے ہیں لیکن وجہ نہیں پوچھتے, تو اس کا معنی بھی سنا دیتا ہوں کہ اس آنکھ پہ افسوس کہ جس نے تیرا چہرہ نہ دیکھا. یہی مطلب اس کا. ہاں جی ہاں, اس آنکھ پہ افسوس جس نے تیرا چہرہ نہ دیکھا, یا دیکھنے کے بعد تیرا چہرہ واپس نہ دیکھا. یہ فارسی سنا دیا آپ نے. میرے سے اب زیادہ دوستی کرنے کی کوشش نہیں کریں وسیم بداوی, بس سن لیکن لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مائی مدر واز فرام اے فارسی نیٹو ٹاؤن, کنٹری واز فارسی. نہیں, فارسی واز نیور اے کنٹری. وٹ از اٹ؟ نہیں تو فارسی تو زبان ہے نا, زبان کا کلچر ہے. پرشین. مائی مدر واز پرشین, ون آئی بلو ون آئی گرین. نہیں میں, اچھا میں, لیکن یہ کمال ہے, کیا بات ہے. نفرت کا شور ہے فارسی. جی سر, آپ کو تو میں نے کہا بھی نہیں سنانے کا. لگا عرض کیا ہے. ہاں سر, جلدی سنائے, میں نے آگے تمہاری آنکھیں دیکھ لی تھی. عرض کیا ہے کہ جتنا نفرت کا شور ہے اسے بٹھا دوں. واہ 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 واہ. جتنا نفرت کا شور ہے اسے بٹھا دوں. جی جی, دل چاہتا ہے فضا علی کی طرح وسیم بدامی کو اٹھا دوں. واہ یار, میں نے آج وہ ویڈیو دیکھی ہے, ریسلنگ والی ویڈیو دیکھی ہے. کتنا پیارا ہے میرا صوبہ. سر ہو گیا نا. کیا کہا؟ کراچی پیرس ہے. توبہ توبہ. اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں سر. سر کیا ہو گیا؟ یہ بھی رائے. آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں پروگرام کو سر. ہم نے تو پنگا کرنے کا سوچا ہوا ہے. اچھا, پنگا کرنے کا سوچا ہوا ہے. ہر انسان کو اس شہر میں جلدی لگی ہوئی ہے. اچھا, ہر انسان کو اس شہر میں جلدی لگی ہوئی ہے. ہاں, غور سے دیکھو, وسیم بدامی کی قمیض کے پیچھے منڈی لگی ہوئی ہے. کیا بات ہے. شاہد بھائی, آپ کو آخر میں اچھا شعر سنائے تاکہ کوئی پتی کہ آپ. شاہد بھائی آ رہے ہیں, ان کی ٹی شرٹ کے اوپر 2 اونٹ جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. سر بیٹر تھنگس ٹو کامنٹ آن. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے, ہاں, اس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے. واہ. مل کر ڈھونڈ لو جلدی سے ایک پیاری سی لڑکی, تاکہ عادی کا گھر جلد بسایا جائے. اور ایسی جلدی بات سنو تاکہ ایسے شیر کو آگ لگایا جائے. 2 منٹ کے لیے یہ رشتہ کرانے والی آنٹی لگے ہیں آپ. آپ کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی پریڈکشن بھی کرتے ہیں آپ نے. میرے بارے میں تو کی تھی کہ ان کی کب تک ان کے ہاتھ پیلے ہوں گے, کیا لگتا ہے آپ؟ ہاتھ پیلے کو کہنے کو میں. اچھا, 2026 شرمیلا فاروقی کہہ کے جا رہی ہیں کہ آپ کے ہاتھ پیلے ہونے کا سال ہے. کیا ایسا نہ ہو میں آخر میں مکینک بن جاؤں. ہاتھ پیلے نہیں, وہ تو کالے ہوتے ہیں اس میں ہاتھ. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے پریڈکشن کتنی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو 2026 بتائے گا. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2026 میں ہو جائے گی. ہو جائے گی. ہاں, بس 1-2 چیزوں کی کمی رہ گئی ہے. مثلاً لڑکی ڈھونڈنے کی اور لڑکی کے ماں باپ. تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. چلو خیر بھائی, شرمیلا صاحبہ آپ کو اگر ہم زحمت دیں گے, اگر آپ کو, چونکہ
جو ہم نے مقابلہ ہے یہاں پہ 2 ٹیم کا جو گیمز کھیلیں گے تو اس میں آپ کی یہ بدقسمتی کہوں میں آپ سے اضافی معذرت کروں کہ آپ کو اس ٹیم کا حصہ اس میں اچھا میں اس ٹیم کا بننا پڑے گا. اگر آپ کو کوئی بہت ساری تعلیمیں میں شرمیلا فاروقی صاحبہ آئیں گی اور شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ اپنی کرسی چھوڑ دی ہے. ذرا تب تک سکور دکھائیں گے کیا ہے بھائی اب تک کا جو سکور کارڈ ہے. او ہو شرمیلا صاحبہ اس ٹیم کے 25 نمبر ہیں اور آپ کی ٹیم کے 25 نمبر ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آج جو اگلا گیم جو بندہ جیتے گا اس کی ٹیم آج اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت ہے 25 نمبر. آسان سا گیم, بڑا آسان ابھی بتا. ہم بڑھتے ہیں آج کے پہلے گیم کے جانے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایک چیز سوچی ہوئی ہے. جی جی. تو ہم ہنٹس بتائیں گے, آپ لوگوں نے پہنچنا ہے کہ ہم نے کیا سوچا ہوا ہے. جس نے جو پہلے پہنچ گیا وہ جیت جائے گا یہ گیم. ٹھیک ہے بھی. تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے. مطلب پہلی ہنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سوچا ہے وہ ایک جاندار ہے. کسی کی جان ہے مطلب نہیں, کسی کی جان نہیں ہے, مطلب سانس لینے والی شے ہے. تو کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, پرندہ بھی ہو سکتا ہے, مشین بھی ہو سکتی ہے. مشین سانس تو نہیں لیتی نا بھائی. آکسیجن والی مشین, آکسیجن دینے والی مشین آکسیجن دیتی ہے, اٹ سیلف وہ جاندار نہیں ہوتی. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ جاندار ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگی پہلی بات. صحیح ہے. لیکن ظاہر اب ایک جاندار سے کوئی کیسے ہی پہنچے گا, تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک اگلا آپشن دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذرا قریب ہو کہ کیا ہے. جاندار ہے اور یہ جو ہے نا یہ معصوم ہے. معصوم ہے. شاہد بھائی تو نہیں ہے. بلی نہیں معصوم ہے. بلی یار وہ کہہ رہے ہیں شاہد بھائی تو نہیں, آپ کہہ رہے ہیں بلی. نہیں, دونوں آپشن غلط ہیں. اس کو کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ اس کو کھا تو نہیں سکتے ہیں. نہیں کھا سکتے, کھا نہیں سکتے, پی بھی نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے. پینا تو ویسے بھی نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تیسرا اشارہ تو ایک جاندار ہے. اب میں تیسرا اشارہ کروں. ٹھیک ہے جی کریں. نہیں یعنی اشارہ یعنی ہنٹ دوں. تو جاندار ہے, معصوم ہے اور معصوم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا معصوم انورٹڈ کاماز میں. ٹھیک ہے, انورٹڈ کاماز میں معصوم ہے. ٹھیک ہے جی. پرندہ ہے اور ذمہ دار بھی ہے. مطلب ٹھیک ہے, پرندہ نہیں ہے واسط بھائی ہے. ہاں پہلے آپ لوگ اس تک تو پہنچے کہ یہ جاندار کون سا جاندار ہے. پرندہ, انسان. تو اقرار الحسن سر اقرار کوئی الگ کیٹیگری تو نہیں ہے نا, وہ بھی انسان ہی ہے نا. مطلب پرندہ اور انسان ہی ہوتا ہے جاندار, اور کیا بچا. پرندہ انسان. ہاں تو پرندہ نہیں ہے تو کیا ہوا, انسان. انور جانور بھی نہیں ہے, انسان ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک انسان کی بات کر رہے ہیں جو کہ جاندار ہے, جو کہ انورٹڈ کاماز میں معصوم ہے, اور انورٹڈ کاماز میں ہی ذمہ دار بھی ہے. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار بڑا ذمہ دار ہوتا ہے یار. پاکستان سے تعلق ہے. پاکستان سے تعلق پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں, انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں, پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں, انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے شوہر. کس نے بولا ہے؟ وہاں سے بول رہے ہیں. اچھا آپ لوگ زیادہ وہ نہیں کر, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں وہاں سے. نہیں شکایت لگا رہے ہیں وہاں سے آئیے, وہاں سے آئیے. آنا ہم بھی بتانے لگے تھے, نہیں بتایا ہم نے, کہا شاید کوئی ہماری آڈینس نے بتایا. کس آڈینس نے بتایا؟ ہمارے ساتھ آئے ہیں بھائی. نہیں ہمارے ساتھ ہیں, سب سے پہلے بیٹھی ہوئی ہیں. آڈینس نے بول دیا. اور کیا بولا؟ شوہر. آڈینس نے شوہر. یار آپ لوگ میں سے یہ مائک جاندار کہاں سے آ گیا؟ شوہر سے انسان نہیں ہوتا کیا شوہر؟ کمال ہو گیا. یعنی کہ ابھی تو میں آدھے گیم تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ جاندار ہے, معصوم اور ذمہ دار بھی ہے. لیکن آج ہر لمحہ پرجوش کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہ یہ والی ٹیم جیتی ہے اور نہ یہ والی ٹیم جیتی ہے. حالانکہ ہم نے بولا بھی نہیں تھا کہ جواب دو, لیکن دے دیا. آڈینس جیت گئی ہے. ہم نے Oh my God. خالی 3 ہنٹس میں کوئی کیسے پہنچا؟ آپ کو کیوں لگا کہ شوہر ہے؟ اچھا ان کو مائک نہیں دیا تھا. خواتین حضرات, میں نے باجی سے پوچھا کہ آپ کو کیوں لگا کہ شوہر ہے. باجی نے کہا سر میرا شوہر ہے نہیں, اس لیے مجھے لگا کہ شوہر ہے. تو اب میں اس پہ کیا, میرا خیال ہے بریک لے لوں, ملنا چاہیے. اس میں مزید تحقیقات کرتے ہیں انشاءاللہ. آتے ہیں میں چھوڑے تھے بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پرجوش. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. جناب پہلے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہر لمحہ پرجوش, پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلنور. آج آڈینس نے کمال کیا ہے. مطلب یہ کہ آدھا مقابلہ ہوا ہے اور باجی نے بتا دیا ہے. تو اگر مجھے اجازت دیں تو اس سے پہلے کہ ہم دوسرے گیم کی جانب جائیں, باسط میں آج ایک اور بڑے ٹیلنٹڈ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. ہم ہر لمحہ پرجوش کی اس پلیٹ فارم پہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام تر اسپورٹس کو, ظاہر پرائم کرکٹ سے متعلق ہے لیکن ہاکی ہو یا کوئی بھی اور اسپورٹس ہو, اس کو پروموٹ کریں. ایک بھائی بیٹھے ہیں ہمارے پاس آڈینس میں, 12 سال کی عمر, بلوچستان میں پیدائش ہوئی, قلعہ عبداللہ, اور پھر وہ کراچی آئے
اور باکسنگ, کک باکسنگ, اور پھر انہوں نے ایک ایسا اعزاز حاصل کیا جو کہ دنیا میں یعنی کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی اور پاکستانی نے وہ اعزاز حاصل نہیں کیا. تو بہت ساری تالیاں نثار بھائی کے لیے. نثار احمد صاحب. نثار بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. یہ آپ کے ہاتھ میں بھی یہ ٹائٹل تھے, تو آپ بتائیں نا کہ یہ آپ نے کہاں سے کیا جیتا جو اعزاز آج تک کسی اور پاکستانی نے حاصل نہیں کیا ہے؟ جی یہ ورلڈ چیمپئن شپ کا تھائی لینڈ کک باکسنگ تھائی لینڈ میں ہوا تھا. اس میں 42 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ پہلا پاکستانی. کتنی ممالک تھے؟ 42 ممالک. 42 کنٹریز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ پہلا پاکستانی ہوں جس کے پاس یہ پرو میچر کا ورلڈ ٹائٹل ہے. 42 ممالک میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی. کیا آپ جب 12 سال کی عمر میں قلعہ عبداللہ سے کراچی آئے تھے تو کچھ ایسا ہی کرنے کا سوچ کر آئے تھے یا تب آپ ویسے ہی آئے تھے؟ نہیں, میں ادھر کام کے لیے آیا تھا. ادھر ہم ہوٹل میں کام کرتے رہے. اوکے, کیا کام کرتے تھے ہوٹل میں؟ ہوٹل میں ویٹر تھا. ارے اور کیا اس کے بات ساتھ ہے ساتھ پھر کک باکسنگ کا کلب جوائن کیا تھا. ایک دوست تھا, اس نے اس کے ساتھ جوائن کیا اور اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سندھ لیول پہ اور پاکستان لیول پہ, نیشنل لیول پہ اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ الحمدللہ. 12 سال کی عمر میں قلعہ عبداللہ سے کراچی آ کے کراچی کے ایک ہوٹل میں بطور ویٹر کام کرنے والا ایک ہمارا بھائی, اس نے آج دنیا میں پاکستان کا نام اتنا روشن کیا, جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا کام نہیں ہوتا اور محنت میں ہمیشہ عظمت ہی ہوتی ہے. تو یار اتنے لوگ جو دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنی آنکھوں میں بہت سارے خواب سجائیں, ان کو آپ کچھ ایسا کہیں نا کہ ان کو بھی یہ ہو کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو بھی اگر آپ میں جذبہ ہے تو آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں جس طرح آپ پہنچے ہیں. بس محنت کرے, محنت میں بس صبر کرے, محنت کرے اور اللہ تعالیٰ پہ پھر بھروسہ رکھیں. اس کے بعد نثار بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ نثار بھائی, ہمارے پروگرام میں آئے اور چھا گئے ہیں بھائی. کیا کہنے ہیں نثار بھائی. ہم بڑھتے اپنی دوسری گیم کی جانب. چلیں بھائی. بھائی یہ ایسا ہے کہ شرمیلا صاحبہ, اچھا اب مقابلہ تو برابر ہی ہے 25-25 سے, ٹھیک ہے جی. سو اس میں یہ ہے کہ ایک سوال ہے جو ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے اور لوگوں نے اس کے کیا جوابات دیے, آپ لوگوں نے گیس کرنے. جو زیادہ گیس کرے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. 4 آپشن ہیں, جس نے 4 میں سے 3 گیس کر لیے وہ جیتے گا. سوال ہم نے آج کراچی کے لوگوں سے پوچھا, صرف کراچی سے. بیچ میں لاہور والے ہم نے کہا سائڈ پہ جاؤ, آج کراچی والوں کا دن ہے. عام طور پر جب کراچی میں لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں, یہ ہم نے لوگوں سے پوچھا. موبائل چوری تو نہ ہو جائے. موبائل چوری تو نہیں, موبائل چوری نہ ہو جائے. اچھا آپ کیا سوچتے ہیں کراچی میں؟ آپ نے کبھی کراچی میں ڈرائیونگ کی؟ یہ سڑکیں کب بنیں گی؟ ہاں بہت زیادہ. تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یا سڑکیں ٹھیک ہوں, سڑکیں ٹھیک ہوں. اچھا کھانا ہضم ہو جائے, کھانا ہضم ہو جائے. کھانا کہاں سے آ گیا؟ اچھا چلو ویسے میں یہ بتا دوں, میں آسان کر دیتا ہوں. جو پہلا حرف ہے یعنی ایک ایک کر کے چلیں گے ہم, وہ کاف سے ہی ہے. تو نہیں, لیکن کھانا ہضم ہو جائے نہیں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ کاف سے ہے. شرمیلا کہ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے تو سوال کا جواب دینا ہی نہیں ہے. اچھا آپ میں نے یہ سوال پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا آپ ہے ہی نہیں اس میں یار. کب یہ سڑکیں آپ مجھے مروا دیں گے؟ یہ تو لوگ جواب دے رہے ہیں نا. آپ کا ہر سال یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے. یہ یار کمال ہے. کب تک پہنچوں گا؟ یہ تو آپ پتا نہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں, غلط سوچ رہے ہیں سارے لوگ. تو ہم آج کا سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کراچی میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں یہ اب اس طرح کر لیتے ہیں, حالانکہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, کیا یہ سوچتے ہیں کراچی میں لوگ ڈرائیو کرتے وقت کہ یہ ٹریفک کب کم ہوگی, کہ یہ ٹریفک نہیں, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں. اور کب گھر پہنچوں گا, کب گھر پہنچوں گا, نہیں یہ بھی نہیں ہے. کس کے گھر پہنچ رہے ہیں آپ؟ کس کے گھر؟ یار پرسنل مسئلہ ہے نا, یہ کیا بات ہے. کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جاؤں گا, کبھی نہ کبھی تو پہنچ جانا ہی نہیں. ہم ہوگا یا نہیں؟ نہیں. اچھا میں ہنٹ دیتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کاف سے لفظ شروع ہو رہا ہے, ڈیش کی خیر نہیں, گاڑی کی خیر نہیں, کپڑوں کمر کی خیر نہیں. جو پہلے جو غلط میں وضاحت کر دوں بار بار, جو غلط سوچنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمر کی خیر نہیں. ٹھیک ہے بھائی میں تو مثال ہوں سیدھی. کیا ہو گیا؟ 2 سال سے کمر خراب ہو گئی کراچی میں. گاڑی چلا گیا, گاڑی میں بیٹھ گیا, روڈ اتنی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ بھی ان غلط لوگوں میں شامل ہے, میں بتا دوں. جی نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, میں سچ بولتا. ہم بھی نہیں ڈرتے یار. لیکن مجھے فائدہ ہوا. وہ کیا؟ میری پتھریاں ٹوٹ کے نکل گئی. میں اگلے. اچھا اور لوگ کیا غلط سوچ رہے ہیں؟ پہلا لفظ دکھائیں, وہ کیا ہے؟ میں گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں؟ میں گھر پہنچ جاؤں گا, نہیں یہ بھی نہیں ہے. موبائل چوری ہو جائے گا. ارے یار آپ کراچی والے ہیں, آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ جو لوگ غلط سوچ رہے ہیں, حالانکہ ایسا ہے کوئی نہیں, لیکن یہ سوچ رہے ہیں وہ یہ کہ کہیں موبائل اسنیچر نہ آ جائے. کل وہ کرنگی کے برج پہ بھی ہوا ہے نا, یہ یار رونق لگائی ہے, رونق. وہ تو اینڈ ہے یار. کل والی ویڈیو دیکھی ہے ویسے.
یار وہ تو ناکا واکا لگا کے ایزی سین ہے نا, بالکل مطلب رونق. وہ اپنی طرف سے آفس میں آئے ہوئے تھے. کام روزگار. اور یعنی کہ وہ 9mm بھی نہیں ہے, وہ ہاتھ میں یہ والا لے کے, کہ حالانکہ یہ مجھے آپ لوگوں سے شکوا ہے کہ جو کام 9mm سے ہو رہا ہے اس میں آپ کو اتنا بڑا ہنستا نہیں کیا ضرورت. یا تو ہم کراچی اور آپ سے کوئی اوور اسمارٹ بنے ہو ہم کہ بھائی ہم نہیں دے رہے ہوں آپ کو, منع تھوڑی کر رہے ہیں. جب ہم تو 4 گالیوں میں بھی دے رہے ہیں تو آپ اتنا بڑا ہنستے نہیں کیوں. اچھا آپ اگر ہمیں یہ کہہ دو گے نا کہ بھائی یہاں نہیں دو آگے دے دینا, ہم جاتے ہوئے ٹیبل پہ رکھ جائیں گے. بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اگلے مہینے اگر موبائل لے رہے ہو تو دے دینا پہلے سے آپ کو. تو یہ میرا خیال ہے یہ غلط, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ سارے غلط لوگ ایکسپوز ہو جائیں. شرمیلا کو آواز نہیں آ رہی یار, آڈیو خراب ہے کیا ہماری, آواز ہی نہیں آ رہی ان کو یار. وہ دوسرے شو پہ آئی ہوئی. اچھا یہ تو ہو گئے 2. تیسرا کیا ہے, تیسرا کیا غلط ہے جو کہ کراچی والے سوچ رہے ہیں, یہ لوگ جواب دے رہے ہیں. اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ہاں یہ تو ہے. چیز سے کیا ہو سکتا ہے, کس سے کیا ہو سکتا ہے, جیسے چاقو چالاک کیا کچھ بھی, چاپلوسی جو بھی کیا ہو سکتا ہے. چیز سے ہاں کیا ہو سکتا ہے, چیز سے میں ہنٹ دے دوں. چیز جو چلان چالان کیا ہے کہ چالان تو کہ میرا کہیں چالان نہ ہو جائے. یہ سب آپ لوگوں میں کس کے, آپ تو خواتین زیادہ ہیں تو آپ لوگ بھی تمہارا تو بنتا ہے. تم کی عمر کتنی ہے تمہاری, 16 سال, تو گاڑی کیسے چلا رہے تھے تم, تو اس کا تو صحیح چالان ہوا ہے نا, مطلب یہ ایسے نہیں کرو. ہاں تمہیں تو چالان نہ ہو جائے یار آپ لوگ. اچھا جیت گئے ہو آپ, اپنی کمر ہی جوڑ دے رہا ہو. اب آپ چوتھا سوال نہ کریں نا. نہیں چوتھا پھر بھی ایسے میں 10 سیکنڈ ہو جائے گا. آخری بتائیں, اللہ سب کو خیر کرے, یہ خطرناک ہے لیکن اب ہے بات تو سچ ہے. ڈکیتی سر یہ ابھی یہاں پہ آگے اس نے کیا کیا ہے, موبائل جب اسنیچ کیا ہے تو ڈکیتی ہوئی ہے نا, تو ڈکیتی تو ہو گئی. اور کیا ہے, دال سے ڈمپر سر جو ڈکیتی کرنے, ڈمپر تو نہیں مار دے گا کہیں ڈمپر نہ آ جائے یار اتنا. آپ مطلب آج پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ چاروں کے 4 جوابات آپ لوگوں نے, اور وہ بھی with 0 participation of the guest. گیسٹ ٹائم ہی ہے. اچھا ارے شمیلا بیٹھی ہے نا, مجھے لگا بریک میں چلی گئی. میں نے سوال نہ پڑھا نہ سنا نہ دیکھا. ہمیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری آج کی مہمان شمیلا صاحب ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں گی, اور اگلے گیم میں وہ بھی ہمارا, ان کو ضروری کام سے جانا تھا, اگلے بریک میں دوبارہ جوائن کریں گے. آتے ہیں بریک کے بعد, آتے ہیں واپس. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پرجوش. اور آپ کے خیال میں کل کا میچ کون جیتے گا, ہے کس کا, کل میچ نہیں ہے. اچھا تو پھر کون جیتے, اچھا تو پرسوں کا میچ کون جیتے گا, کراچی کنگز. اوکے ابھی سے آپ نے پرسوں کی پریڈکشن کر دی ہے, ٹھیک ہے. ہم ذرا جاتے آتے, آج ایک میچ تو آپ لوگ جیت گئے لیکن ابھی آخری مقابلہ باقی ہے. تو ہم بڑھتے ہیں آج کے دوسرے مقابلے کے جانے. بھائی کچھ تصاویر پہچانے ذرا جلدی جلدی, کن کی تصویر ہے جو پہلے بتا دے گا وہ جیت جائے گا. دکھائیں پہلی تصویر کی. مریم نواز. بڑا جلدی پہچانا ہے آپ نے کامران بھائی, مطلب مجھے پتا تھا لیکن میں نے نہیں بتایا. اچھا وجہ وہ مجھے ٹیم نے بزر ہونا چاہیے تھا. نہیں آپ ہے نا, بس آپ بولے, بول کے لب آزاد ہے تیرے, کسی پروگرام میں تو بولنے کی. اچھا اگلا دکھائیں, یہ کون ہے, بلاول. ہم نے بولا ہے. یا بس پہلے یہاں سے آئیے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا میں پوچھنا رہا تھا کہ بلاول صاحب کے لیے ایک مشورہ, لیکن اب بلاول صاحب کو کیا ہی آپ نے مشورہ دینا ہے نا, آپ دعا دوسری دکھائیں, اگلی تیسری دکھائیں, اگلی میں مشورہ دے دیجیے گا. 1-1 ہو گیا. تیسری یہ کون ہے, اب آپ بولیں گے سوا قمر باسل بھائی. نہیں سوا قمر تو نہیں ہے. اور کون ہے, میں ارے ایسے آپ نے کیسے پہچانا, وہ ان کا بہت بڑا. اچھا بہت بڑا فین بھائی, آپ نہیں پہچانا, آپ کی تو تھوڑا موٹا تو کر دے. کیا کہہ رہی ہے, پتہ نہیں کیوں ہنس رہی ہے. اگر ان کو مہوش کو آپ نے ایک مشورہ دینا ہو تو کیا ہوگی, شادی کر لو. شادی کر لیں, اور میری بھی نہیں ہوئی بھی تو دیکھ لیں آپ. اچھا کینڈیڈیٹس بڑے ہیں. ایک مشورہ میں نے بھی دینا تھا لیکن اب نہیں دے رہا میں مشورہ. تصویر تو یہ ہو گیا 2-1. اگلی تصویر دکھائیں, یہ کون ہے, اپنا میئر صاحب. 2-2 ہو گیا. مرتضیٰ بھائی کو ایک مشورہ دینا ہو تو آپ کیا مشورہ دیں گے, روڈے بنوا دیں پلیز. اب کہاں سے, اب کہاں سے, کیا مطلب, کوئی جو بھی مشورہ دینا ہو. میں کہوں گی کہ سوٹ پہننا شروع کر دیں. سوٹ پہننا شروع کر دیں, یہ اس سے سیف مشورہ نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں آپ, آخری ہے جس نے بتا دیا وہ یہ مقابلہ. یا تو سوٹ پہنے یا خاموش رہے. اچھا ٹھیک ہے, میرا خیال ہے سوٹ پہنے نہ پہنے. اچھا 2-2, آخری جس نے بتا دیا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. ہاں بھائی دکھائیں, یہ کون ہے,
शर्जील नाम है, शर्मिला फारूकी साहबा ने बताया। और आप शर्जील भाई कोई मशवरा दें उसी में प्रोग्राम, क्योंकि उसके बाद प्रोग्राम आगे क्या ही चलाएंगे हम, आपको मशवरा क्या उनको देना हो तो आप क्या देंगे? शर्जील को मशवरा ये होगा कि सूट ना मैंने कुर्ते शलवार पहन अपने बाल डाई कर लें, बाल डाई कर लें। क्या बात है, बेहतरीन मशवरे। क्योंकि जाहिर है जब गवर्नेंस से सब ठीक चल रही है तो उसमें तो मशवरा देने से नहीं। भाई शर्मिला, थैंक यू सो वेरी मच। आप हंस रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां शर्मिला के लिए। और सर ये आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है ना, मैं इनके लिए लाया हूँ ये फिलिप्स पर्सनल केयर का तोहफा है आपके लिए। बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच शर्मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंदगी रही, सेहत रही इंशाल्लाह। तो कल शर्मिला, कल आपने ही मुझे बताना है कि आपको प्रोग्राम का क्या फीडबैक मिला, आपने बताना है मुझे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।